ہمیشہ سادگی کا انہوں نے اس کو اپنایا ہے، لیکن ابھی کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ کچھ خواتین جو نئی نئی مشیر اور وزیر بنی ہیں وداؤٹ اینی مینڈیٹ، ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں تھا، کوئی ووٹ نہیں تھا ان کے پاس، شاید وہ کسی کی پرچی پہ بنی ہوں گی، ان کے لیے کروڑوں روپے کی گاڑیاں خریدنے کی سمری تیار ہوتی ہے کیونکہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے. لیکن کیا یہ عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلنے والی بات نہیں ہے کہ جب ملک اتنے مشکل حالات میں عمران خان ان کا لیڈر اندر ہے اور ان کو فکر ان کے آفس کی ہے، بڑا آفس چاہیے، بڑی گاڑی چاہیے، اور وہ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ 4-5 سال پرانی گاڑی ہم یوز نہیں کر سکتی. آپ کا اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ آپ بھی خاتون ہیں، اسی پارٹی سے ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں. شکریہ قمر. دیکھیے مجھے ابھی میں نے ٹویٹر پہ خود دیکھا کہ اس طرح کی کوئی سمری تھی مشیر صاحبہ کے لیے، پھر ان کے لیے وہ آرڈر ہوا، پھر وہ آرڈر ریجیکٹ ہوا اور اس پہ کافی تلخ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی ایک ٹویٹ بھی آئی ہے اور سی ایم کو بھی کافی غصہ چڑھا ہے. اب علی آپ کو پتہ ہے کہ جیل گزار کے آیا، بہت تکلیفوں سے ہو کے آیا، وہ پورا صوبہ سنبھالتا ہے. ایک دفعہ تو غلطی ہوگی، اگر دوبارہ اس طرح کی غلطی ہوگی آئی ڈونٹ تھنک علی ول بی ویری ٹالرنٹ. اور جس طرح خان صاحب نے بڑے بڑے کوڑ آ کے رکھ دیا، نام تھے جی شوگر مافیا فلانا، سب کے سب کھڈا لائن لگ گئے. کوئی بھی کے پی کی حکومت یا کے پی کے عوام کے ساتھ کھلواڑ کرے گا. میں تو بلکہ یہ کہنے والی تھی کہ آپ نے دیکھا کہ 3 چیزیں جو کے پی نے ہمیں کی ہیں جو ٹک ٹاک کی حکومت ابھی تک نہیں کر پائی ہے. ہم نے صحت کارڈ واپس دلوا دیا ڈسپائٹ کہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ ہماری 1100 ارب سے زیادہ قرض دار ہے. صحت کارڈ پلس دے دیا، پنجاب میں نہیں دیا، پنجاب کی عوام سے دشمنی ہے، ان کو پتہ نہیں کیا. ہم نے 1122 سے جس قسم کے ریسکیوز کروائے، جس قسم کے لوگوں کو ریکارڈ ٹائم میں گھر ٹوٹے، اسکول ٹوٹے، اسپتال ٹوٹے، ان کو پیسے دلائے ہیں. اور تیسرا یہ جو 8.5 لاکھ خاندانوں کو ہم نے 10,000 روپیہ دیا ابھی عید پیکیج میں، باقی کسی صوبے نے یہ نہیں کیا، کہ سب مالدار ہیں. سب سے غریب ہمارا صوبہ، ابھی تک ہمارا آٹا بھی نہیں اپروو ہوا، باقی صوبوں کا ہو گیا. سو لیٹ می ویری کلیئر کہ کے پی کی حکومت خان صاحب کی ویژن پہ چلتی ہے، قائد اعظم کی ویژن پہ چلتی ہے، اور یہاں کوئی گنجائش نہیں کسی قسم کی عیاشی کے لیے، چاہے مشیر ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے ایم این اے ہو، چاہے ایم پی ہو. میم راولپنڈی کے ایک جج جو 9 مئی کے حوالے سے آپ کو ضمانت بھی دے رہے تھے، ان کے خلاف ریفرنس آ گئے. جس کے خلاف اس طرح کے ریفرنس آ رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ ججز نے تو جی خط لکھ دیا کہ ہمیں برہنہ نہ کیا جا رہا ہے. ججز نے تو خط لکھ دیا کہ ہمیں ریکروٹ کیا جا رہا ہے، بہنوئیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، گھر میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں. اگر پاکستان، میں کتنی دفعہ بات کہہ چکی ہوں، تو میں بھی بور ہو رہی ہوں اس سے کہ جب جج محفوظ نہیں ہے تو عوام تو پھر کیا کرے گی؟ انصاف کون دے گا میم؟ کیونکہ انصاف دینے والے ہی غیر محفوظ ہیں. جو مجھے نظر آ رہا ہے نا، جو خان صاحب نے آج سے 2 سال پہلے کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، اس کا مطلب کیا تھا کہ مجھے اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا. جب بھی خان صاحب کے پاس ہم جیل میں گئے، انہوں نے بنگلہ دیش کی بات کی ہے کہ ملک نہیں ٹکڑے کرنا. آپ لوگوں نے بہاول نگر میں دیکھا، بہاول نگر میں کیا ہوا. پاکستان کی 2 امپورٹنٹ فورسز آپس میں ٹکرائی. پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، اس کی پولیس ٹکراتی ہے افواج پاکستان سے. جو بھی تھا اس کی ڈیٹیل دیکھی جائے گی. کون چاہے گا کہ اس ملک میں اس قسم کی افراتفری ہو؟ شیعہ سنی کی لڑائیاں پڑے چنار میں شروع کروا دی ہیں، باجوڑ میں شروع کروا دی ہیں. کس کو فائدہ ہے پاکستان کے نقصان سے؟ ناٹ پاکستان. آئیدر انڈیا آئیدر اسرائیل، اور یا وہ پھر وہ جو بیٹھا ہوا جیریاٹرک پاگل جو ہر ملک پہ بمباری کر رہا ہے، فلسطین کو بھی اس نے اجاڑ دیا، یوکرین کو بھی اجاڑ دیا. یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. میں کل بھی کہتی گریٹ گیم دوبارہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور بیچارہ پاکستان نشانے پہ ہے. ہمیشہ میں کہتی تھی کہ خان بہانہ پاکستان نشانہ. ججز اس لیے محفوظ نہیں کہ کوئی محفوظ نہیں، آپ کو میسج دیا جا رہا ہے. ایک دفعہ پھر میں کے پی کے کی طرف آؤں گا کہ مشال یوسفزئی آخر اپنی سیٹ پر ابھی تک کیوں قائم ہے؟ کیونکہ وہ مسلسل پاکستان تحریک انصاف کے نیریٹو کے خلاف بات کر رہی ہیں. آخر کون سی ایسی قوت ہے جس نے ابھی تک ان کو لگایا ہوا ہے؟ کن کا پریشر ہے جس کی وجہ سے ان کو نہیں ہٹایا جا رہا؟ فرینکلی مجھے نہیں پتا جی، نہ میں ایک کمیٹی میں، نہ میں کور کمیٹی میں، ٹھیک ہے. بٹ جو بھی ان کو لے کے آیا ہے وہ تو دیکھ ہی رہے ہوں گے. تو اگر انہوں نے پارٹی کو تباہ کرنا ہے، اب خان صاحب سے کل لوگ ملنے جائیں گے، بات کریں گے انشاءاللہ. اگلے ٹیوزڈے تھرسڈے کو بھی لوگ ملنے جائیں گے، بات کریں گے، تو یہ بات تو پہنچے گی ان تک. اب ہماری پرزمپشن ہے کہ خان صاحب نے ان کو لگوایا ہے، بٹ کسی اور کے بیچ میں لگوایا ہو تو پھر اپنے گیمز کھیل رہے ہیں. میم جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب انقلابی ہونے جا رہے ہیں، واپس انقلابی سیاست کریں گے. یہ انقلابی سیاست کس کے خلاف ہوگی؟ جن سے ان کو ہمیشہ ڈیل مل جاتی ہے انہی کے خلاف ہوگی. ہم سے کیا لینا دینا؟ ہمارے سارے لوگ جیل میں پڑے ہوئے ہیں. کیسز اپنے معاف کرانے، کوئی انقلاب نہیں آنا. دیکھیں انقلاب کرنا ہے تو سائنس لے کے آئے، تعلیم لے کے آئے، ٹیکنالوجی، نوکریاں، کھانا، عزت، حیا. یہ کیا انقلاب ہے کہ جی میری بیٹی پی ایم بنے گی، میرا بھائی نہیں بنے گا؟ دس از نان سینس. میم ایک سابق وزیر اعظم پنجاب میں تندور میں جا کے روٹیاں چیک کر رہے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ نہ کہوں تو بہتر ہے. مروہ صاحب کہتے ہیں کہ رجیم چینج میں سعودی عرب کا بھی ہاتھ تھا، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ سعودی عرب انوالو تھا رجیم چینج میں؟ میں تجھے بھی سن کے آئی ہوں، خود مجھے 1-2 لوگوں نے بتایا. میں زیادہ ٹی وی دیکھتے نہیں، خود بھی جب جاؤں
लेकिन अगर कहा है तो उनसे बात करनी पड़ेगी, जब तक मैं तस्दीक ना कर लूँ तो याद रखें मुनाफिक की डेफिनेशन ये है कि बगैर तस्दीक के आपको एक बात बता तरदीद भी आ गया पीटीआई ऑफिशियल की तो तरफ बस से, ठीक है, फिर ठीक ही होगा, ठीक ही होगा अगर तस्दीद आ चुकी, क्योंकि मैं तो देखा नहीं है जी। तो वैसे था हाथ मेरे से तो जी अंग्रेज़ी मिले थे, मेरे साथ तो अरबी नहीं मिले थे, तो मैं क्यों किसी के बारे में वो कहूँ जो मेरे पास हक़ाइक़ नहीं पता। मैम इसराइली जो प्रोडक्ट है उसका पाकिस्तान में बायकाट किया गया है, Absolutely. खासकर सारी दुनिया मैकडोनल्ड। कर रही है। जी, तो कल मरियम नवाज़ जो वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने मरी में स्कूल में बच्चों को मैकडोनल्ड भेजा, उसकी पोस्ट ट्विटर पे उसको उनकी जो पिक्चर्स है वो अपलोड कर दी और फिर डिलीट कर दी। क्या कहें? जी जी आई डोंट नो, बैरूनी अकाव को खुश करना है या अपनी क्या कहते हैं ला इल्मी का इजहार करना है, आई डोंट नो। सारी दुनिया ने मैकडॉनल्ड्स को, बल्कि मैकडॉनल्ड्स ने भी इसराइल में उनके 235 आई थिंक वो थे रेस्टोरेंट, सबके सब वापस खरीद लिए इसराइल से। उनको इतनी ज़ोर का धचका लग रहा है, अरबों के डॉलर्स में लग रहा है। तो या हम ला इल्म है और या फिर हम बैरूनी अकाव को खुश करें, दोनों में से एक तो होगा। इसराइल को तस्लीम करने तो नहीं जा रहे, क्योंकि कभी भी हुकूमत ने, जब से ये हुकूमत बनी है, इसराइल का नाम नहीं लिया। अभी जैसे फॉरेन अफेयर की तरफ से एक बयानिया आया था, उसमें इसराइल का नाम ही नहीं लिखा हुआ, कातिल का नाम नहीं लिख रहे, अब मकतूल के वो खैर जो कर रहे हैं। हमारे थे केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब, उन्होंने भी इस तरह की कोई बात अलबत्ता कही थी, मुझे याद है नेशनल टीवी पे के कायद आज़म ने जो आइन बनवाया, जो आइन में शर्तें दिखवाई, वो कुरान नहीं है। तो उससे अगर आप ताना बाना जोड़े तो शायद इतनी दूर इंसान सोच सकता है, लेकिन थोड़ा सा थिंक सब्र करना होगा। देयर इज़ नो वे कि हम कायद आज़म के ख़िलाफ़ या खान साहब की विजन या फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जाएँ, क्योंकि फिर अगले फ़लस्तीनी हम ही होंगे ना। तो ज़रा आई थिंक हमें सोच के और थोड़ा अकल से काम लेना पड़ेगा, सिंपली बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान की बका की बात है, पीटीआई या खान की नहीं है। फैज़ाबाद जो धरना कमीशन था उसने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो शाया कर दिया, मंजर आम पर वो आ गई है। उस वक़्त की जो पंजाब हुकूमत थी वो ज़िम्मेदार ठहराई गई है, क्योंकि उस टाइम पे वज़ीर आला जो है वो शहबाज शरीफ साहब थे। क्या कहेंगे आप? क्या कह सकते हैं जी, मत मारी गई है इस मुल्क के ऐसे माशाल्लाह ज़हीन प्लानर्स, पॉलिसी मेकर्स हमें दिए, इसी तो मुल्क को बर्बाद कर दिया। 76 साल में दुनिया कहाँ चलेगी और हम कहाँ चलेंगे। जी मैडम, उस्मा बुखारी के कहने के मुताबिक सीएम पंजाब 800 रुपये वाला सूट पहनती है। आप एक खातून है, क्या 800 रुपये के कोई सूट मिलते हैं इससे? क्या कहूँ जी, मैं तो पुराने कपड़े पहन रही हूँ, 2 साल से मेरे पास तनख्वाह नहीं है, तो मैं तो गुजारे कर रही हूँ, बाहर जाऊँगी पता चलेगा। आपको कभी मिला 800 का सूट? पता नहीं, अगर मिला होगा तो किसी कोई बोलेगा थोड़ी, कीमत लेके थोड़ी देगा।